اس صورت کا نام ہے الفیل، کیونکہ واقعہ فیل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ابرہہ حبشی جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ صورت کا مقصد قریش پر اللہ کا فضل، صورت میں کعبے کی عظمت ہے کہ جو اس میں برے ارادے سے آئے گا اللہ اس کو عذاب دے گا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب مادی اسباب ختم ہو جاتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے اپنے اونٹ مانگے، کہا کعبے کا رب ہے وہ اس کو بچائے گا، تو اللہ کی مدد آ گئی۔ حسد بہت خراب چیز ہے۔ ابرہہ نے قریش کے ساتھ حسد کیا کہ لوگ ان کے کعبے کا حج کیوں کرتے ہیں، اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ بری نیت کتنی خراب چیز ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے آتیوں والوں کو تباہ کیا۔ دیکھو اللہ کے رسول کی دشمن قریش تھے اور تھے مشرک، یا یوں کہو کہ ابرہہ کے زمانے میں بھی قریش مشرک تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ ابرہہ کو اللہ نے تباہ کیا، قریش کو تباہ نہیں کیا، فرق صرف نیت کا ہے۔ قریش شرک کرتے تھے لیکن تقرب الی اللہ کے لیے، طریقہ غلط تھا بیچاروں کا، کما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، نیت صحیح تھی ان کی، ان کی ابرہہ کی نیت ہی خراب تھی، اللہ نے ان کو تباہ کیا، ان کی طرف پیغمبر بھیجا۔ تو نیت کو درست رکھنا چاہیے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں ملتی۔ سورہ قریش، لیلاف قریش، دو نام ہے اس کے۔ قریش کے بارے میں صورت بیان کرتی ہے، اس میں بھی قریش کی فضیلت ہے، اور قریش کو اللہ تعالیٰ نے ان پر طنز کیا ہے، اس گھر کی وجہ سے کہتے ہو اس کے ساتھ مخلص کیوں نہیں ہو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، سارے عربوں کے قابلے اس پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، حرم کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، تجارت چل رہی ہے، کتنے مالدار ہو، امن بھی تمہارے پاس ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ احمد علی لاہوری صاحب نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، ابھی سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر جمع کی ہے، چھپ کے آ گئی ہے تفسیر لاہوری کے نام سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صورت جو ہے نا، صورت قریش، ہر اس آدمی کو جھنجھوڑتی ہے جس کی عزت دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے وہ کہتا ہے، دین کی وجہ سے اس کی عزت ہے، دین کی وجہ سے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو چندہ دیتے ہیں، سب کچھ، لیکن یہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اب تیری عزت دین کی وجہ سے ہے تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اور اخلاص کیا ہے کہ لوگوں کو صحیح دین بیان کرو، حق بیان کرو۔ آج دین کے نام پر مولوی پیر کار ہیں لیکن صحیح دین فراہم نہیں کر رہے، دین کے نام پہ کار ہے، ایک نمبر پیسہ لیتے ہیں لیکن ایک نمبر دین فراہم نہیں کرتے ہیں، بڑے ظالم ہیں، کچھ تھوڑا بہت چھپاتے ہیں، کچھ زیادہ چھپاتے ہیں، کچھ، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نعمت کا شکر ادا کرے۔ امن خوف کے بعد، کانا بھوک کے بعد، یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان پر۔ قریش کی فضیلت ہے، حدیث میں ہے عبد اللہ 10 سنین لم یعبدوا فیہا سواہم نصرہم یوم الفیل وہم مشرکون۔ قریش نے اللہ کی عبادت کی 10 سال، اس میں انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی تھی، تو یوم فیل کے دن اللہ نے ان کی نصرت کی جب کہ یہ مشرک تھے۔ ان کے بارے میں اللہ نے یہ صورت نازل کی، کوئی ان کے ساتھ
جہان میں اس فضیلت میں داخل نہیں. نبوت ان میں رہی، خلافت ان میں رہی، کعبے کے پردہ پہنانا، حاجیوں کو پانی پلانا یہ ان میں رہا. قریش کے اللہ نے حفاظت کی جب وہ کافر تھے بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی. فاطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. سورہ ماعون. یہ نام اس لیے ہے کہ بندوں کو تنبیہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو. ارائیت الذی، سورۃ ارائیت الدین، یہ مختلف نام ہے اس کے. سورت کا بنیادی مقصد اللہ کا حق ادا کرو جو نماز ہے، بندوں کا حق ادا کرو جو صدقہ و زکوٰۃ ہے اور اچھے سلوک ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، یمنعون الماعون کا کیا معنی؟ مال نہیں دیتے. نمبر 2، گھر میں عام فائدے کی چیز نہیں دیتے ہیں، کلاڑا، دیگ، ماچس، آگ. طاعت و انقیاد، ہر وہ معروف، ہر وہ اچھائی جو لوگ آپس میں کرتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین، کہتے یہ نہیں فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ نہیں کہا ولا یطعم المسکین، یعنی صرف کھانا کھلانا نہیں، کھانے کی ترغیب بھی دینی ہے. اس نے جب یتیم کا حق منع کیا تو کھانا کیسے کھلائے گا؟ اپنے مال سے. یہ تو بڑا بخیل ہے، اپنے مال سے نہیں کھلاتا ہے، غیر کے مال سے کیا کھلائے گا؟ اتنے خسیس ہے، نہ خود کھلاتا ہے نہ غیر کے مال سے کھلاتا ہے. بعض لوگ خود نہیں کھلاتے، چندے مندے کر کے تو کھلاتا ہے نا. سورۃ کوثر، الکوثر، اس میں نہر کوثر کا ذکر ہے جو اللہ کی طرف سے عطیہ ہے اپنے پیغمبر کے لیے. سورت کا مقصد اللہ کا فضل اپنے نبی پر اور اللہ کی حفاظت. اس سورت کا ایک مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت شارٹ کٹ. اس سورت کا مقصد ہے 2 چیزیں اللہ فرماتے تم کرو، 2 مجھ سے لے لو. فصل لربک وانحر لربک، یہ 2 کام تم کرو. میں کیا کروں گا؟ اپنے نبی کو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میں نے آپ کو خیر کثیر دی ہے. خیر کثیر کیا ہے؟ قرآن. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اب آخرت میں وہ حوض ہے. اس خیر کثیر کی وجہ سے تیرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں نا کافر، تو ان شانئک هو الابتر، ان کی نسل ختم کر دوں گا. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جن مشرکین نے اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کی، آپ بتاؤ آپ کی ذات کی وجہ سے کی یا قرآن کی وجہ سے کی؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کافروں کی نسل کو ختم کیا. اب یہ بات سمجھ لو، جو مولوی، جو عالم کسی حق پرست قرآن بیان کرنے والے عالم کی مخالفت کرتا ہے، اس پر فتوے لگاتا ہے، اس سے لوگوں کو روکتا ہے، بدنام کرتا ہے، اس کی علمی نسل کو اللہ ختم کرے گا. اس کا فیض نہیں ملے گا، کوئی ان کے پاس نہیں پڑے گا، اور اس کی علمی نسل ختم ہو جائے گی. تاریخ اس بات پر گواہ ہے. سورۃ الکافرون، الکافرون اس کا نام ہے کیوں؟ اس میں کافروں سے براءت کا بیان ہے، ان کے ساتھ جدال کا بیان ہے. سورت کا بنیادی مضمون براءت من الشرک، اعلان مقاطعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں
صورت سبح اسم ربک الاعلی، صورت الکافرون وتر میں، اور پھر صورت اخلاص. دیکھو تینوں میں توحید ہے. مغرب کی سنتوں میں بھی یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے. لا اعبد ما تعبدون. 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں: مومنون، منافقون، کافرون. معنی کیا ہے کہ سورۃ النصر میں جس مدد کا وعدہ ہے وہ اس وقت تک نہیں آ سکتا ہے جب تک سورۃ کافرون پہ عمل نہیں کرو گے. کافروں سے بائیکاٹ کرو، عقیدے میں الگ ہو جاؤ، بس مدد آ جائے گی. اسلام کسی اور مذہب میں اس کی فٹنگ نہیں ہو سکتی. بس یا حق ہے یا باطل ہے. لکم دینکم ولی دین. آج کل بعض ملحدین کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی اسلام کے ایسی تشریح ہونی چاہیے جو مغرب کو قابل قبول ہو. کیا بولتے ہیں؟ اسلام کے ایسی تشریح ہونی چاہیے جو مغرب کو قابل قبول ہو. ان کو بولو لکم دینکم ولی دین کا کیا معنی ہے پھر؟ اما حق و اما موجود ہے پاکستان میں، اور بڑے ان کی جو ہے نا نام ہے، وہ کافروں کے لیے کام کر رہے ہیں. اسلام کو کافروں کے مطابق بناؤ، لکم دینکم ولی دین. شرک اور کفر میں سمجھوتہ نہیں ہو سکتا ہے بھائی. شرک اور اسلام میں، توحید میں سمجھوتہ کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا. سورۃ النصر، اس میں اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے، فتح مکہ. اور اس کو سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی طرف بھی اشارہ ہے. سورت کا بنیادی مقصد دنو اجل رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجل کا قریب ہونا. اللہ اکبر. عبداللہ میں پہنچا، انہوں نے صحابہ اکرام سے، کبار صحابہ سے اس صورت کا مقصد پوچھا. وہ ترجمہ کرتے رہے. انہوں نے کہا نہیں. کہتا ہے آخر میں کہا ابن عباس آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اجل رسول اللہ. اس نے کہا جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ یہی ابو بکر بھی سمجھا تھا کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی ہم خوش ہو گئے تھے، ابو بکر جو رو رہے تھے، کیونکہ اس میں استغفار کا بیان ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. استغفار آخر میں ہوتا ہے. کہتے ایک کافر جو بعد میں مسلمان ہوا دور حاضر میں، اس صورت کے اندر غور و فکر کر کے مسلمان ہوا. کیسے مسلمان ہوا؟ اس نے کہا بادشاہوں کی عادت یہ ہے کہ جب مخالفین پر ان کا بس چلتا ہے تو وہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو فسبح بحمدک، اس کو استغفار کا حکم دے رہے، گویا کہ اس نے کوئی گناہ کی ہے. اللہ اکبر. اس سے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. یہ اللہ کی نبی ہے. تبت یدا ابی لہب، سورۃ المسد بھی اس کو کہتے ہیں. اس عذاب کا ذکر ہے جو ابو لہب کی بیوی کو ملا ہے، یہ اس کا عنوان ہے. سورت کا بنیادی مقصد عنادی کافر کا بدلہ جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، دنیا آخرت میں تباہی. اس سورت کے اندر ایک معجزہ ہے. وہ کیا ہے؟ جب یہ سورت نازل ہوئی نا، تبت یدا ابی لہب الی آخرہ، اس کے بعد ابو لہب کتنے سال زندہ رہا؟ 10 سال. وہ یہ کر سکتا تھا نا کہ مسلمان ہو جاتا اور اس صورت کو جھٹلا دیتا.
کہ چلو میرے ہلاکت کا اعلان ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو تقدیر معلوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اعلان کیا، سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بعد میں وہ مسلمان ہو جائے۔ یہ بھی ہمارے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اس طرح اس صورت میں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر دین اسلام اس لیے آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش، ان کے خاندان کو نوازا جائے اور ان کی برتری کے لیے، تو قرآن میں یہ صورت کبھی بھی نہ ہوتی، تبت یدا ابی لہب، یہ تو آپ کی چچا ہے، بڑا دشمن ہلاک ہو گیا۔ اب بیان توحید علی وجہ الکمال، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تفصیل آپ تفسیروں میں دیکھیں گے آپ۔ اعلان توحید ہی قرآن کا مقصد ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ خلاصہ آپ کو بتا دیا۔ اب توحید کی دشمن دو قسم کے ہیں، مال و جان کے دشمن، ان کے لیے سورۃ الفلق، اور چونکہ مال و جان کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، صرف ایک صفت ذکر کیا، قل اعوذ برب الفلق، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کتنی ہے؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد، 4 چیزیں، اور صفت ایک۔ آگے ایمان کا مسئلہ ہے، سورۃ الناس میں ایمان کا مسئلہ بڑا اہم ہے، وہاں صفتیں زیادہ ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اور جس سے پناہ مانگی جا رہی وہ ایک ہی چیز ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں شیطان کے 6 نمبر لکھے ہیں، بدائع الفوائد میں آپ دیکھ لیں، میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود تدبر کریں، خود اس میں دیکھیں گے آپ کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو تباہ کرتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک اللہم ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ 15 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے قرآن کے ساتھ وابستہ رکھا، اپنے بس کے مطابق ہم اس کے اندر ایک تدبر کرتے رہے اور اس کو بیان کرتے رہے، اور جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ہم اپنے اعتبار سے چڑیا کی طرح ہم لوگ چونچ سے توڑا توڑا کر کے کرتے رہے، اور ایک ابتدائی کوشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے اور اس سے آگے مزید ہمیں قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طرح پہلے یہاں گھوم جائیں سر۔